ایک ایسے ہی کوئی قاضی تھے حنفی، نام بھی لکھا ہے ان کا، حج کے لیے جاتے تھے اور پہلے مدینہ منورہ، بخار ہو گیا انہیں ایک مرتبہ شدید، تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھے اب مرنا تو ہے ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف کے پاس ہی کر دو، لٹا دو۔ یہ عثمانی بھی کرتے تھے، مسلم کی روایت میں آتا ہے نا، اس کی شرح میں بھی، کہ مدینہ منورہ میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو صحابہ رضی اللہ عنہ سے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیتے تھے، اس وجہ سے کہ آپ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں، اس وجہ سے کہ آپ کھجور چباتے تھے اور اس میں کھجور کی مٹھاس اور آپ کا تھوک، یہ دونوں چیزیں مل جاتی تھیں اور آپ انگلی سے اس بچے کو چٹا دیتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے یہ بچے تھے، جب ان کے منہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈالی کھجور کی مٹھاس سمیت، وہ چوسنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنسے اور آپ نے فرمایا ان کے والد زبیر سے کہ تم نے دیکھا ان لوگوں کو کھجور سے کیسی محبت۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ، اسی لیے لوگوں نے ان کا بڑا مقام مانا بھی ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے چوسنے سے جو برکات حاصل ہوئی ہوں گی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ایک فضیلت سب پر یہ بھی ہے، یہ بھی کسی کو نصیب نہیں، صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنی اس افضلیت میں سب سے زیادہ آگے ہیں۔ وہ طویل روایت ہے نا کہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 25 مرتبہ یہ تینوں اور 25 مرتبہ کلمہ پڑھ لو، یہ 100 پورا ہو جائے گا۔ اس روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور دروازہ کھول دیا، اور میں اور میری اہلیہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، ہمارے پاس ایک دمبے کی کھال ہوتی تھی لحاف کے طور پہ، تو ہم اسی میں سمٹ کے سو جاتے تھے۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے والد کو جب آواز سنی قدموں کے آنے کی، تو شرم اور حیا سے، کیونکہ وہ میرے ساتھ تھیں، تو انہوں نے اس دمبے کی کھال کو کھینچا اور اپنے سر کے نیچے لے لیا، چہرہ چھپا لیا۔ تو میں اٹھنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مکانکم، ایسے ہی بالکل لیٹے رہو، اور جا کے میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کے درمیان بیٹھ گئے اور اپنی دونوں ٹانگیں پھیلا دی، اور میں نے جو چھوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے، تو میں نے ان دونوں پاؤں کو سینے سے لگا لیا حتیٰ اسخنہما، اور چھوڑا اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اچھی طرح گرم ہو گئے۔ وہ جو رات ان پاؤں سے جو برکات اور جو چیزیں منتقل ہوئی ہوں گی، یہ صرف انہی کی خصوصیت ہے، اور کوئی آدمی ایسا نہیں ہے۔ یہ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں، اور 10,000 کے تقریباً واقعات ایسے بھی جو صرف ناموں کی حد تک ہیں، بس اتنا ہی ملتا ہے، باقی نہیں ملتے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ تو 9,000 کچھ لکھے ہیں۔ یہ انہی کی خصوصیت ہے اور کسی کی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں یوں وہ سینے سے لگائے رہے، بہت بڑی بات۔ جن لوگوں کے سر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ قاضی ابو یوسف لکھتے ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حنفی فقہا میں
مستقل اجتہاد کا دعویٰ کرتے تو ٹھیک ہوتا. ان سے بڑے تو بس پھر دو ہی ہیں، یا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ان سے بڑے ہیں مقام میں، کیونکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اہل مدینہ سے بھی پڑھا ہے، وہ بھی ان کی شان ہے، اور ادھر بھی عراقی اور مدنی فقہ ساری ان میں جمع ہے. امام محمد رحمۃ اللہ تو خیر بہت ہی بڑے آدمی، فقہی اعتبار سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کے بعد ہیں، اور یا پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تو ہیں ہی ہیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دادا بچے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے احد میں، تو آپ نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا واپس جاؤ، جب بڑے ہو جاؤ گے تب آنا. ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہاتھ پھیرنے کے تقریباً 170 برس کے بعد یا 150 برس کے بعد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے، اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے دادا کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، اس کی برکتیں ابھی تک مجھے اپنے وجود میں محسوس ہوتی. یہ تو ایک مرتبہ ہاتھ رکھ دینے کا حال ہے، اور جہاں دونوں پاؤں سینے کے ساتھ چمٹے رہے ہوں وہاں کیا ہوگا. اسی لیے وہ فرماتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ دنیا سے میں چلا جاؤں، میرے بعد میرے جیسا تمہیں نہیں ملے گا جو سوالوں کا. یہ دو ہی آدمیوں نے کہا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، انہوں نے کہا پوچھو ان سے، صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا پوچھو ان سے کہ قرآن کا علم مجھ سے زیادہ کون کس کے پاس ہے، پوچھو مجھ سے. وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں یاد ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ابن مسعود سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. راوی کہتا ہے میں 16 صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، اور میں نے کہا آج عبداللہ نے یہ کہا ہے. 16 کے 16 آدمیوں نے کہا عبداللہ سچ کہتا ہے، جتنا وہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے. اور ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ. تو قاضی صاحب مدینہ منورہ میں یہ ہوتا تھا، بچے جو پیدا ہوتے تھے عثمانیوں کے دور حکومت میں صحابہ رضی اللہ عنہ تو گود میں ڈال دیتے تھے، عثمانی صبح و فجر کی نماز کے بعد دروازہ کھول دیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ جو آخری دیوار ہے نا، وہاں بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے لٹا دیا جاتا تھا. تو قاضی صاحب نے بھی کہا، انہوں نے کہا بخار اتنا شدید ہے، مرنا تو ہے ہی، ادھر لٹا دو. قاضی صاحب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا قاضی صاحب نے کہا نیند میں غنودگی، بخار میں غنودگی طاری ہو گئی. تو یہ محبت کا کیا انداز ہے. کہتے ہیں میں نے دیکھا، میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، کوئی اور بھی ہے، تو اس سے کہتے ہیں کہ ما نال منی شیئن، یہ اتنے عرصے سے آ رہا ہے قاضی، اسے ہماری طرف سے کوئی تحفہ نہیں ملا، ہم نے اسے کچھ نہیں دیا. اور پھر مجھ سے فرمایا کہ اچھا ہاتھ آگے کرو. میں نے ہاتھ ایسے پھیلایا تو ایک چیز تھی قلم، اس سے ایک تعویذ لکھا، فرمایا اسے چاٹ لو. تو جو میری آنکھ کھلی تو وہ موجود تھا، میں نے اسے چاٹا اور بخار اتر گیا. وہ تعویذ بھی لکھا ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الدر الکامنہ میں. تو اس لیے باطن جتنا نفرتوں سے پاک ہو نا، جتنا اعتراضات سے، اتنی ہی دنیائیں اور کھلتی ہیں.